امریکی صدر ٹرمپ شفاق اسرائیل کے وکیل بن گئے۔ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں حماس کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں قتل عام پر ایک لفظ تک نہیں بولا، کہا کہ جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں، حماس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوا، فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے مگر حماس کی گنجائش نہیں۔ حماس کو میرا واضح پیغام ہے، اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری رہا کرو، فلسطین کو تسلیم کر لینا حماس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ابراہم اکارڈ پر بات چیت جاری ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کسی صورت بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری روکنا ہوگی۔ حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں سے بات کروں گا۔ ٹرمپ مودی سرکار کو لفظی شکنجے میں لینا نہ بھولے، کہا بھارت آج بھی روس سے تیل خریداری کر رہا ہے۔ روسی تیل خرید کر بھارت روسی صدر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ چین اور بھارت یوکرین جنگ کے فنڈرز ہیں۔ یورپی ممالک روس سے آئل اور گیس خریدتے ہیں جو شرمناک ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں، جنگیں رکوا کر لاکھوں معصوم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ مجھے دنیا بھر میں اپنی کامیابیوں پر امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ پر بھی تنقید، بولے اقوام متحدہ غیر قانونی تارکین وطن کو سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ میں اقوام متحدہ میں اصلاحات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ کے لندن کے میئر پر کڑی تنقید، بولے صادق خان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ امن کے داعی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا صدر ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی اجلاس میں امن کے لیے کوششوں کا تذکرہ بھی کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خادم حرمین شریفین کو سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد۔ پاک سعودیہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مذہب، بھائی چارے، اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ سعودی عرب کا حالیہ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا۔ اہل غزہ کی چیخ و پکار نے عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے فلسطین کا مقدمہ پیش کر دیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انتونیو گوتریس بولے، غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ غزہ کی تباہی میری مدت کے تمام تنازعات سے بڑھ گئی۔ غزہ کی ہولناکیاں انسانیت کی نفی ہیں۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالتوں کے فیصلوں کی بھی پاسداری نہیں کی گئی۔ مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنایا جائے۔ انتونیو گوتریس نے یونائٹڈ نیشن پر بھی سوالات اٹھا دیے، کہا اقوام متحدہ انسانیت کی بقا کی عملی حکمت عملی کے طور پر وجود میں آیا۔ اقوام متحدہ کے اصول معاشرے کی زد میں آ چکے۔ ہمارے کام کی صلاحیت کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ جنگوں کے دوران بمباری سے اٹھتا دھواں سب کے لیے وارننگ ہے۔ عالمی قوانین کی پاسداری کے لیے ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل بچوں سمیت نہتے شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، فلسطین میں فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ ایردوان نے غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصویر اقوام عالم کو دکھائی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی نے کہا کہ دوحہ پر اسرائیلی حملہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی اصولی نظام سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی تو جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے، غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ غزہ میں امن کی تلاش کے لیے بڑی بیٹھک، امریکی صدر ٹرمپ اور اسلامی ممالک کے سربراہوں میں ملاقات شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی عرب، انڈونیشیا کے سربراہ شریک، ترکی، مصر، امارات اور اردن کے سربراہ کی بھی شرکت۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کو غزہ میں گورنرز اور امن سے متعلق تجاویز پیش کی جائیں گی۔ امریکہ چاہتا ہے مسلم اور عرب ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اقتدار کی منتقلی اور بحالی کے لیے رقوم بھی دیں۔ فلسطین کو عالمی برادری کی مزید حمایت مل گئی۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔
فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں دو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فلسطین میں امن کا وقت آ گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دو ریاستی حل کا تحفظ کریں۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بولے فلسطین سے سفارتی تعلقات کا انحصار حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر ہوگا۔ دو ریاستی حل سے متعلق فرانس اور سعودی عرب کی قرارداد کی 142 ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ، لگزمبرگ، مالٹا سمیت مزید 5 ممالک کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب، کہا کہ حماس ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرے، قیدیوں کو رہا کیا جائے، حماس کو مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا۔ بولے کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہے، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور قطر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف بڑی عدالت لگے گی۔ سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 7 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر شامل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی حصہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال بھی شامل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، بانی پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں خارج۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی نے فوٹیج دینے اور ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج کیں۔ بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلا کا پھر بائیکاٹ۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 8 گواہوں کے بیانات قلمبند۔ سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ راولپنڈی احتجاج کیس میں علیمہ خان 29 ستمبر کو بطور ملزمہ طلب۔ سنبھالی تو پہلے ہی اپنی اسپیچ میں میں نے یہ بات کی کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی میرے اوپر کہ یہ نہیں کر سکتا بات، ایک صوبہ ہے نہیں کر سکتا بات۔ افغانستان کی طرف سے اچھا میسج ہے ہمیں اس حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے جب مسئلہ حل ہوگا، تجارت کھلے گی، امن قائم ہوگا تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے اس میں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد وفد جائے گا وہاں پر، اور انشاءاللہ وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں۔ ہم بہت جلد افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، افغانستان سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے، ملک کے اندر لاقانونیت ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ ہمیں انصاف ضرور دے گی، اس جنگ کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 80,000 سے زائد افراد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو 14 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا بی آئی ایس پی سے سیلاب متاثرین کی امداد سے انکار۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، جو بی آئی ایس پی سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے انہیں امداد کیسے دی جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف کارڈ بنے گا۔ کراچی اور سندھ کا کیا حال ہے سب کے سامنے ہے، سیلاب پر سیاست کرنے والوں کو دعا ہی دی جا سکتی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ غریبوں کا پروگرام ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نظیر نام جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پاکستان کی جو عورت ہے، جو پسی ہوئی عورت ہے پاکستان کی، وہ اس نام سے طاقت لے۔ یہ نام کی وجہ سے اگر کسی کو چڑ ہے، اس نام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو یہ ناہم تو رہے گا۔ روبینہ خالد کا بے نظیر انکم سپورٹ پر تنقید کرنے والوں کو سخت جواب۔ چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کہا، ایک سیاسی رہنما نے کہا بی آئی ایس پی فراڈ ہے، اپنے بیان سے 1 کروڑ خاندانوں کی توہین پر معافی مانگے۔ بی آئی ایس پی ڈیٹا سے متاثرین کو شفاف طریقے سے امداد دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو اس پروگرام کے نام سے تکلیف ہے تو یہ نام تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ پروگرام سیاسی نہیں، غریبوں کی بقا اور وقار کا حصہ ہے۔ پی آئی ایس پی کسی صوبے نہ ہی کسی پارٹی تک محدود ہے۔ بے نظیر نشو نما پروگرام پر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں۔
دریائے سندھ کے بہاؤ میں سیون اور مانجنت کے مقام پر اضافہ، سیون تحصیل کی مزید 5 دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ مانجنت کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی لپیٹ میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گئے۔ منظور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹ گیا، پانی منظور آباد شہر کی جانب بڑھنے لگا۔ بڑھا پور کی رابطہ سڑک پانی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ پیٹا رو کے 4 دیہات میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، مکین اب بھی گھروں میں موجود۔ 15 سرکاری سکولز اور 8 اسپتال بھی پانی کی زد میں آ گئے۔ سیلاب کے بعد آزمائش کا طوفان، ملتان کی خیمہ بستی میں مکین خاندانوں کے ان گنت مسائل۔ ایمان بی بی کا خاندان بھی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ سیلاب نہ صرف گھر بہا لے گیا بلکہ سکون بھی چھین گیا۔ خاتون کھلے آسمان تلے چولہا جلانے اور بچوں کے لیے کھانا پکانے پر مجبور۔ شکوہ کیا، ابھی تک کوئی امداد کے لیے نہیں آیا، بچے بیمار پڑ رہے ہیں اور بھوک سے بحال ہیں۔ لیاری کو مکمل طور پر سولرائز کیا جائے، بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے سربراہی میں لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر اجلاس، کہا لیاری کی اندرونی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس چلائی جائے، ترقیاتی منصوبہ بندی میں بڑھتی آبادی کو ذہن میں رکھا جائے۔ سندھ حکومت کا انقلابی اقدام، صوبائی کابینہ ڈیجیٹلائز، تمام ارکان کو آئی پیڈ دے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی، تمام فائلز ڈیجیٹل ہوں گی۔ مزید بولے سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے، 528 کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ کوٹری پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے، کوٹری پر پانی شاید مزید بڑھے۔ غربت کے بادل مزید گہرے، پاکستان میں شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ گزشتہ 3 سال کے دوران غربت میں 7% تک اضافہ، موجودہ شرح 25.3% تک پہنچ گئی۔ عالمی بینک نے رپورٹ جاری کر دی، مالی سال 2022 میں غربت کی شرح 18.3% تھی، 2025 میں غربت کی شرح بڑھ کر 25.3% تک پہنچ گئی۔ 2022 کے بعد غربت کی شرح میں اضافہ شروع ہوا، کم آمدن والے شعبوں میں 85% لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی 60 سے 80% آبادی شہری علاقوں میں مقیم۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ کا دروازہ پھر کھٹکھٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے درخواست، کہا سپریم کورٹ ایسے واقعات روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے، اپیل کی سماعت رواں ہفتے 26 ستمبر تک کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے کام سے روکے جانے کو چیلنج کر دیا تھا۔